السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دو، ہاں اونچی کر دیں تاکہ مجھے چیخنا نہ پڑے۔ حضرات محترم، سورہ قیامہ 29ویں سپارے کے آخری پاؤ کی پہلی صورت ہے اور آخری 3 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے 29ویں سپارے کی۔ اس حوالے سے بڑی عجیب صورت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے دن پر جو دلیلیں پیش کی ہیں، انکار کرنے والے کو خود دلیل بنا کے پیش کیا، اور جس کا انکار کیا جا رہا ہے اسے دلیل بنا کے پیش کیا۔ اس حوالے سے یہ عجیب ترین اسلوب قرآن کریم کی ان آیات کا، مجھے ایسا اسلوب کہیں ملا نہیں یا مجھے یاد نہیں، اتنا واضح انداز سے دونوں ایک ساتھ ہوں۔ یعنی انکار کرنے والا بندہ ہے نا، منکر ہے، آنے والے دن کا انکار کرتا ہے، خود منکر کو اللہ دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ تیری اپنی حالت بتاتی ہے کہ قیامت نے آنا ہے، اور انکار کس کا ہو رہا ہے؟ قیامت کا۔ اللہ خود قیامت کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی حقیقت دلیل ہے کہ قیامت نے آنا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، جو انکار کر رہا ہے اللہ اسی کو پکڑ کے دلیل بنا دیتے ہیں، جس کا انکار ہو رہا ہے منکر اسی کو پکڑ کے اللہ دلیل بنا رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کر سکتا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، ارے تمہارے معاشرے میں، تمہارے ماحول میں جو چلن عام ہو چکا ہے کہ آنے والے دن کا انکار کرنا ہے، یہ چلن غلط ہے۔ لا، یہ چلن آج بھی ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ چلن آج بھی ہے۔ بہت بڑی تعداد صرف منہ سے نہیں کہتی کہ قیامت نہیں آئے گی، عقیدہ نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے بچپن لڑکپن میں میری گیدرنگ یوٹی میں زیادہ ہوتی تھی، سٹاف کالونی میں، ٹیچرز کے بیٹے، زیادہ تر میری وہیں دوستی رہی بچپن میں ساری۔ تو ایک پروفیسر کے بیٹے تھے، وہ پروفیسر بعد میں انہی دنوں لمس شفٹ ہو گئے تھے، لمس اس وقت نئی یونیورسٹی بنی تھی۔ تو اس کا بیٹا، یعنی ان کا بیٹا، وہ یعنی مجھے دوستوں نے بتایا کہ جی فلاں وہ کہہ رہا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں کہ کیا قبر کے بعد حشر نشر ہوگا۔ اس قسم کی بات، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ یعنی آج سے یہ 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس وقت یعنی ایک ٹین ایجر کا یہ تصور تھا۔ تو آج دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، معکوس ترقی، الٹی ترقی۔ آج جنہوں نے آنکھ کھولی ہے آیا کے ہاتھ میں، آیا کی گود میں، جو ڈے کیئر سینٹر میں رہے ہیں، پھر وہاں سکولنگ بھی وہاں ہوئی جہاں اللہ رسول کا نام نہیں بلکہ اللہ رسول کے ساتھ دشمنی سکھائی جاتی ہے۔
نہیں جی ہم تو ہمارے بچے پڑھتے ہیں فلاں برانڈ کے سکول میں، وہاں تو اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ کم ہے کہ اسلام کی غیرت اور حمیت کھرچ کے رکھ دیتے ہیں، لبرل بنا دیتے ہیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے ساری۔ خیر ایک الگ موضوع ہے، یہ جو برانڈ کے سکول کا نشہ جب تھوڑا سا پیسہ آ جائے چڑھ جاتا ہے نا، خود ہوتے ہیں ٹاٹین، ٹاٹ کے سکولوں میں پڑھ پڑھ کے، اور جب حلال حرام کے پیسے آ جائیں تو ایسی کمتری آ جاتی ہے طبیعت کے اندر، کہتے نہیں ہمارا بچہ برانڈ کے سکول میں پڑھے چاہے اس کا ایمان داؤ پہ لگے۔ ضرور اچھے سکول میں پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں ایمان داؤ پہ تو نہیں لگ رہا۔ برانڈ کے سکول کا اچھا ہونا ضروری نہیں، اور اچھے سکول کا برانڈ ہونا ضروری نہیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تعلیم کے نام پر یہاں اداروں نے جو ظلم ڈھایا ہے نا، وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، ارے اس معاشرے کے اندر جزا اور سزا کے دن کا جو انکار عام ہو چکا ہے، جو چلن بن چکا ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اللہ قسم اٹھا رہا ہوں، اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں اللہ قسم اٹھا رہا ہوں خود قیامت کی۔ جس چیز کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں عمومی طور پر اللہ اس کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں، گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں، تو اللہ نے یوم القیامہ کو دلیل بنا کے پیش کیا ہے۔ میں نے اردو تفاسیر میں پڑھا تھوڑا بہت ادھر ادھر، بسا اوقات الحمدللہ عربی تفاسیر بھی مطالعے میں کر لیتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ مجھے مزہ نہیں آیا اردو تفاسیر میں اس کو دیکھتے ہوئے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی قدر کریں ان چیزوں کی۔ عام طور پر اردو تفاسیر میں یہ چیز آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں ملے گی۔ خود قیامت کی حقیقت کو اللہ دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے روز قیامت کی، قیامت کی حقیقت خود گواہ ہے کہ قیامت نے آنا ہے۔ قیامت کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں بیان ہو چکی ہے، کون بتا سکتا ہے؟ قیامت کی حقیقت سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی، آپ میں سے کون بتا سکتا؟ مالک یوم الدین، سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ یوم القیامہ، اس کی حقیقت یوم الدین ہے۔ قیامت کی حقیقت دین ہے، دین کا مطلب بدلہ، جزا، سزا، یہ جزا سزا کا دن ہوگا۔ تو قیامت کا حقیقت تو بدلہ ہے۔ قیامت کی حقیقت دلیل ہے کہ قیامت کو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قیامت کی حقیقت یہ ہے کہ عادل کو عدل کی جزا ملے، ظالم کو ظلم کی سزا ملے، یہ اس کی کل حقیقت ہے۔ تو قیامت کی حقیقت خود دلیل ہے کہ قیامت کو واقع ہونا چاہیے، یہاں نہیں، وہیں جہاں ہونا چاہیے، یہاں نہیں۔ یہاں واقع ہو تو سوال پھر وہی قائم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ 100 قتل کر کے مر جاتا ہے، ایک بندہ سینما گھر کھول کے مر جاتا ہے، ایک بندہ مسجد بنا کے مر جاتا ہے، ایک بندہ فلاحی ادارہ اور مدرسہ بنا کے مر جاتا ہے، ایک بندہ حلال کے دروازے کھول کے مر جاتا ہے، ایک بندہ حرام کے دروازے کھول کے مر جاتا ہے۔ مر جانے کے بعد بھی اس کے اعمال کے اثرات نسل ہا نسل تک جاری رہتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ہی سارا کچھ حساب کتاب ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابھی تو وہ فل سٹاپ آیا ہی نہیں، اثرات جاری ہیں۔ لا محالہ فل سٹاپ آنا چاہیے، وہ تب ہی آئے گا جب دنیا ختم ہوگی۔ جب دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی تو اعمال اور اعمال کے اثرات بھی فل سٹاپ پہ آ جائیں گے، اور ایک نئی دنیا قائم کی جائے گی، نیا عالم برپا ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ پھر ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ، مثقال ذرۃ شرا یرہ۔
کہتے ہیں نا جی بندہ اچھا ہو تو یہ اسے نئے جنم میں کسی اچھی صورت میں آتا ہے، برا ہو تو نئے جنم میں بری صورت میں آتا ہے. آپ نئے جنم میں کیا بننا پسند کریں گی؟ ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو قیامت کی حقیقت خود بتاتی ہے قیامت کو آنا چاہیے، اور آنا بھی یہاں نہیں آنا چاہیے جہاں اللہ نے جس عالم میں قیامت کو رکھا وہیں آنا چاہیے، کیونکہ قیامت کی حقیقت مکافات عمل ہے، اور مکافات عمل ہر بندے کی عقل میں یہ چیز آتی ہے، فطرت میں آتی ہے، لاجک میں آتی ہے کہ مکافات عمل ضروری ہے. گناہ کیا ہے تو بدلہ پائے، نیکی کی ہے تو بدلہ پائے، اسی کا نام تو قیامت ہے. تو خود قیامت پر دلیل قیامت کی حقیقت ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اور تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ چیز آپ کو تفاسیر میں نہیں ملے گی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. پھر ولا کہہ رہے ہیں اللہ تعالی. لا الہ الا اللہ. تمہارے معاشرے میں جو چلن ہو چکا ہے آخرت کا انکار، وہ غلط ہے. مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، مجھے قسم ہے انسانی جان کی، کہ وہ انسانی جان جب برائی کرتی ہے تو خود اس کی جان اسے ملامت کرتی ہے. یہ ملامت کرنا بتاتا ہے کہ قیامت کو آنا چاہیے. ملامت انسانی جان ہی ملامت کرتی ہے نا، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. بندہ کہتا ہے بندہ سب سے پہلے اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہو. اسی لیے میں بار بار آپ حضرات سے کہتا ہوں، جب میں آپ حضرات کو مخاطب کرتا ہوں تو بعض ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ایک ہی طبقے کو مخاطب کرتے ہیں. حالانکہ میں ایک طبقے کو مخاطب نہیں کرتا، لیکن بات جب اس طبقے سے متعلق آ جائے تو پھر فوکس کرنا پڑتا. وہ کہتے ہیں جی آپ سب کو مخاطب، مطلب ان کا یہی تھا کہ پھر آپ سب کو مخاطب نہیں کرتے، سبھی کو مخاطب کرتے ہیں. لیکن جب بات اس کی آ جاتی ہے پھر ادارے کی اندر مزید ہے تو پھر مخاطب میں نے آپ کو اسپیشلی آپ کو ہی کرنا ہے. سب سے پہلے خود ضمیر کی عدالت میں پیش ہو کہ آپ کو یہ کیس لینا چاہیے. صاف ایک کی فائل پکڑ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بغیرت کا ٹوٹا حرام خور اب اپنی حرام خوری پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھے وکیل بنانے آیا. یہ بے ایمان 10 قتل کر چکا ہے، اب اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے میرا شیلٹر لے رہا ہے. ایمانداری سے بتائیں جائز ہے؟ ہاں، آپ اس بندے کی پوری فائل پڑھ لیں اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے یہ بے گناہ ہے، پھر آپ کیس لیں گے. شریعت آپ کو آپ کے لیے جائز قرار دیتی ہے، لیکن اس وقت تک لیں جب تک وہ آپ کی نظر میں بے گناہ ہے. لیکن کیس کا ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے جہاں صاف آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جسے بے گناہ سمجھ رہا تھا وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے. وہیں فل سٹاپ لگا دیں. وہاں تک آپ کی فیس جائز ہے، اس کی فیس میں آپ سے نہیں لوں گا. وہاں تک آپ کی فیس جائز ہے، اب آگے آپ کی فیس ناجائز اور حرام ہے. سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے، جو مرضی کر لیں آپ. وہی فل سٹاپ لگا دیں. اس کو پہلے ہی کہہ دیں جی جب تک میں آپ کو بے گناہ سمجھوں گا آپ کا کیس لڑتا رہوں گا، اور جہاں میرے سامنے یہ حقیقت کھل گئی آپ بے گناہ نہیں ہیں، گناہگار ہیں، پھر آپ جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن میں کیس نہیں لڑوں گا آپ کا. وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکیل کہتے ہی اس کو ہیں موکل سب کچھ اس کے حوالہ کر کے بیغم ہو جائے. تو کیوں گناہ بے لذت میں پڑتے ہیں؟ ہم اللہ کو بھی وکیل اس لیے کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے بیغم ہو جاتے ہیں. لیکن وکیل کا الٹا معنی بھی آ رہا ہے. الٹا معنی کیا آ رہا ہے؟ بہت کچھ آ رہا ہے. اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ہمارے علماء میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. جیسے جیسے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اچھوں میں اچھوں کی کمی ہو رہی ہے، بروں میں برائی کا اضافہ ہو رہا ہے. تو ہر شعبے کے اندر اللہ ہمارے سب کی حفاظت فرمائے. ایک دن قبر میں جانا ہی جانا، ہمارے بڑے چلے گئے ہم نے بھی جانا. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، اس نفس کی جو برائی کرے تو وہ نفس ملامت کرنے لگتا.
اللہ نے نفس لوامہ کو دلیل بنا کے پیش کیا کہ قیامت نے آنا ہے. اللہ کہتے تمہاری اپنی جان جب تک وہ ملامت کرتی رہتی ہے گناہ کے اوپر، وہ بھی دلیل ہے کہ قیامت نے آنا ہے. کہ وہ ملامت کب ہوگی؟ جب وہ ضمیر کے اندر قوت فیصلہ بھی ہوگی، قوت تمیز اور قوت شعور بھی ہوگی. وہ جان اس نفس کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ وہ خیر و شر کو دیکھ سکے، پھر فیصلہ بھی دے سکے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، پھر ملامت بھی کر سکے تم نے برا کیا ہے، تو قابل ملامت ہے، تف ہے تیری زندگی پر کہ تو یہ کام کر رہا ہے، اپنا بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے دوسروں کے بچوں کے پیٹ کاٹ رہا ہے تو یہ جو ہے نفس لوامہ یہ خود بتا رہا ہے کہ ایک دن آنا چاہیے. کیونکہ جب ملامت کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سزا کی بات کر رہا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، اسے سزا ملنی چاہیے. جب نفس ملامت کر رہا ہے تو اس کا مطلب خیر اور شر دو معیار ہے. جب خیر اور شر دو معیار ہیں تو خیر والے کو خیر ملنا چاہیے اور شر والے کو شر ملنا چاہیے. تو یہ ملامت خود بتاتی ہے کہ قیامت نے آنا ہے، کیونکہ وہاں بھی یہی ہونا ہے. خیر اور شر معیار ہے، خیر کو خیر ملے گا، شر کو شر ملے گا. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کو یہاں دلیل بنایا. ہر نفس کو نہیں بنایا. انسانی نفس کی 3 قسمیں، یہی انسان کے آگے 3 قسمیں ہو جاتی ہیں نا. نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور نفس امارہ ہے. نفس امارہ امارۃ بالسوء، جو بندے کو ہر وقت برائی پہ ابھارتا رہتا، اور نفس لوامہ برائی کرے تو بندے کو ملامت کرتا ہے. نفس مطمئنہ جو نیکی پر مطمئن ہو جاتا ہے، برائی کی طرف نہیں آتا. جب نفس لوامہ دلیل ہے تو نفس مطمئنہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، وہ تو بطری کی اولا دلیل ہے قیامت کے اوپر. لیکن نفس امارہ کو دلیل نہیں بنایا. کیوں؟ جب نفس برائی کا حکم دیتا ہے نا تو وہ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے جہاں پھر اسے برائی نہیں دکھتی. جب برائی نہیں دکھتی اور مکافات عمل کا اسے دن یاد نہیں رہتا تو اللہ اس نفس کو مکافات عمل پر دلیل بنائے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کو دلیل بنا کے پیش ہی نہیں کیا، کیونکہ نفس امارہ ایک ایسی سٹیج پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے لیے برائی نہیں رہتی بلکہ نیکی برائی بن جاتی ہے، اور جہاں وہ انکار کر بیٹھتا ہے کہ قیامت نے نہیں آنا. چونکہ وہ ایسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں نفس امارہ کو دلیل بنا کے پیش نہیں کیا، نفس لوامہ کو دلیل بنا کے پیش کیا جو اس سٹیج پہ نہیں پہنچا، جو ابھی ملامت کرتا رہتا ہے. اور جب نفس لوامہ دلیل ہے تو اس کا مطلب نفس مطمئنہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، وہ تو اس سے بھی بڑی دلیل ہے قیامت کے اوپر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تحدیث بالنعمت کے طور پر پھر کہتا ہوں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ نے قسم پھر کس پہ کھائی ہے؟ چونکہ جس پر قسم کھائی وہ اتنی واضح چیز تھی کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا. کیونکہ قیامت دلیل ہے کہ قیامت آئے گی، نفس لوامہ دلیل ہے کہ قیامت آئے گی، تو اس لیے دوبارہ یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. مجھے قسم ہے قیامت کی، مجھے قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی کہ تم ضرور ایک دن اٹھائے جاؤ گے، تو تم ضرور ایک دن اٹھائے جاؤ گے، یہ جملہ زائد ہوتا. اور عربی زبان کمال کی زبان ہے کہ جو چیز سیاق و سباق سے سمجھ آتی عمومی طور پر اس کو بالکل ہڈن کر دیا جاتا کہ وہ انڈرسٹوڈ بات ہے. یہ عربی زبان میں بہت زیادہ ہے، عام زبانوں میں ہو نہ ہو عربی زبان میں بہت زیادہ ہی ہے. اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور تفسیری زبان میں اسے ادماج کہتے ہیں یا اندماج کہتے ہیں. تو جس پر قسم کھائی گئی جواب قسم یا مقسم علیہ جسے کہتے ہیں وہ یہاں ہڈن ہے، محذوف ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب پورا اگلا مضمون بھی بتا رہا ہے کہ یہاں یہی اسی پہ قسم کھائی گئی ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا یہ انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟
کیا انسان نے یہ گمان کر لیا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بلا، کیوں نہیں، ہم ضرور جمع کریں گے. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی، اس حقیقت پر بھی، اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کے پور پور تک درست کر دیں گے، برابر کر دیں گے. اسپیشلی اللہ نے پور کا ذکر کیا. آج بھی انسانی شناخت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ یہی پور ہے، انگوٹھے کے نشانات. ایک صاحب نے ناحق مجھ سے حق مانگا، میرے اپنے قریبی عزیز تھے ہیں، ناحق مجھ سے حق مانگا، کوئی ان کا حق اس طرح کا نہیں تھا. تو میں نے کہا لے لو، دایاں نہیں بایاں انگوٹھا بھی، دونوں انگوٹھے لگا کے آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کو یقین نہیں تو لاؤ اسٹامپ پیپر، میں دونوں انگوٹھے لگا کے آپ کو دیتا ہوں. یہ پور سے بندہ پہچانا جاتا ہے. قاتل بھی اسی طرح پکڑے جاتے ہیں نا، چور بھی اسی طرح پکڑے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم یہ بات کرتے ہو، ہم ہڈیاں جمع کریں گے، ہم پور پور تک برابر کریں گے. اللہ اکبر. اللہ ہے نا. یہاں جب بڑھاپے کی وجہ سے یہ نشانیاں مٹ جاتی ہیں تو پھر نادرہ بھی کیا کہتے ہیں ایکسیپشن دے دیتا ہے اس عمر رسیدہ شخص کو، سمجھے، پھر وہ نشان لگتا نہیں ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ اللہ بیماری بتا رہے ہیں کہ انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. کہ نہیں، اصل بیماری اس کی یہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہا کہ جی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، او ہمارے آبا و اجداد مر گئے ہم زندہ ہوں گے. کہا اصل بیماری یہ نہیں ہے، یہ تو بیماری کا نتیجہ ہے. یہ اس نتیجے پر بڑی دیر بعد پہنچا ہے کہ میں کیسے اٹھائے جاؤں گا جب مر کے ہم خاک عظام اتنا وکننا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون. جب ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بالکل ختم ہو جائیں گی، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اواباؤنا الاولون، اور ہمارے آباء و اجداد جو صدیوں سے گزر گئے آدم علیہ السلام تک، وہ سارے بھی اٹھائے جائیں گے. یہ اس نتیجے پر جلدی نہیں پہنچا، یہ دھیرے 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 یہاں تک پہنچا ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ بل ترقی کے لیے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ دراصل بات یہ ہے یہ انسان صرف برائیاں نہیں کر رہا بلکہ آگے کے لیے نیت کر بیٹھا ہے کہ اس نے برائی ہی کرنی ہے. تو یہ برائیوں کا زنگ ہے جس کی وجہ سے یہ اس رزلٹ پہ پہنچا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں. یاد رکھیے برائیوں کے اثرات صرف جسمانی نہیں ہوتے ہیں، روحانی بھی ہوتے ہیں. جس طرح بندہ برائی کی وجہ سے ایڈز کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، برائی کی وجہ سے قرآن کریم بتاتا ہے کہ اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. عقل خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں اس کو دو دکھتے ہیں، مرد عورت کو مرد دکھنے لگتا ہے، نہیں، گناہ اس کو نیکی نظر آنے لگتا ہے اور نیکی اس کو گناہ دکھنے لگتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ یہاں یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کر رہا ہے اس کی اصل وجہ بتا رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مرنے کے بعد جی اٹھیں گے، اس کے پاس کوئی لاجیکل اس کے پاس یہ آرگیو نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. یہ علمی بنیاد پہ نہیں کھڑا کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا یونانی فلسفہ آ چکا ہے صحیح یا غلط جس کی بنیاد پر یہ انکار کر رہا ہے کہ آنے والا دن نہیں ہوگا. نہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف یہ کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کی عقل خراب ہو چکی ہے برائیوں کی وجہ سے. یہ نہ صرف برائیاں کرتا ہے بلکہ یہ نیت کیے بیٹھا ہے کہ وہ آئندہ بھی برائیاں کرتا رہے گا، اللہ کے سامنے بھی برائیاں کرتا رہے گا. اللہ تو براہ راست دیکھ رہا ہے، بلکہ جو نفس سے لوامہ اسے ملامت کر رہا ہے اس کی ملامت کیے بغیر بھی وہ برائیاں کرتا رہے گا. چونکہ وہ اس لیول تک پہنچ چکا ہے تو اس لیول نے اس کی عقل کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. اب وہ اسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے. اگر اس نے گناہ نہ کیے ہوتے تو یہ نحوست اس پہ نہ پڑتی. اصل بیماری گناہ کرنا ہے. کس کے سامنے؟ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. امامہ میں بڑے قول ہیں،
خود انسان اپنے ضمیر کے سامنے کرتا ہے. یا امامہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اپنے سامنے، یعنی مستقبل کے بارے میں کہتا میں یہی کرتا چلا جاؤں گا، لیکن میں اپنی دانش پہ الحمدللہ کوئی ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، الحمدللہ تفسیر کا ذوق رکھتا ہوں اور عربیت کو جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں الحمدللہ. امامہ کی ضمیر یہاں اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اور بڑا اچھا معنی ہے. امام اللہ کے سامنے، یہ انسان بالکل نیت کیے بیٹھا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہوں گا، فسق و فجور میں مبتلا رہوں گا. لا الہ الا اللہ. اس کی وجہ سے اس کی عقل خراب ہو چکی ہے، اور اب کہہ رہا مرنے کے بعد نہیں جی اٹھنا نہیں ہے. یہ اس پر نحوست پڑی ہوئی ہے. اصل بیماری یہ نہیں ہے، اصل بیماری یہ ہے اس کی فسق و فجور اصل بیماری ہے. لیکن فسق و فجور سے بھی بڑھ کر ایک اور اصل بیماری، وہ بات آگے آئے گی. قرآن کا اپنا انداز ہے، ایک بات کہتا ہے پھر اس پر ترقی دیتے ہوئے ایک اور بات کہتا ہے، پھر اس وجہ کی وجہ بیان کرتا ہے، وجہ کی وجہ بیان کرتا ہے. ایٹ دا اینڈ قرآن جا کے مدر کاز کو ہاتھ لگاتا ہے. مدر کاز آگے آ رہی ہے، علت العلل بات آگے آ رہی ہے. لا الہ الا اللہ. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. اور اسی گناہوں کی نحوست کی پھٹکار اس پر پڑی ہوئی ہے، یہ پوچھتا پھرتا ہی قیامت کب آئے گی. یہ نہیں کہ علم میں اضافہ کے لیے، تمسخر کے لیے، نبی سے مذاق کرنے کے لیے، نبی کے پیروکاروں کو کا ٹھٹا کرنے کے لیے. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں، محمد کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قیامت آئے گی، مرنے کے بعد جی اٹھیں گے. اچھا یار بتاؤ تو صحیح کب آئے گی. پھر بڑے بڑے کہے لگانا. اور ایان کا تعلق بھی متا، جسٹ متا نہیں ہے. متا کا مطلب ہوتا ہے کب، وین. لیکن جب عربی میں ایان آ جائے تو بہت بڑے واقعے کے لیے ایانہ بولا جاتا ہے. کب اتنا عظیم واقعہ ہوگا، تو یہ بھی ٹھٹا کرنے کے لیے. اچھا جی قیامت بہت بڑی چیز ہے، اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح مولوی صاحبان، صوفیوں، کیا کہتے ہیں پرانے زمانے کے لوگوں، بتاؤ تو صحیح اتنی بڑی چیز کب آئے گی. ایانا یسأل ایان یوم القیامہ. تو جیسا سوال ہوتا ہے جواب بھی پھر اسی طرح ہوتا ہے. اسلام اس کا قائل نہیں کوئی ایک آپ کو تھپڑ مارے اگلی دوسری گال آگے کر دیں، چلو اس پر بھی تھپڑ مار کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو. اسلام اس کا قائل نہیں ہے. سوال جیسا ہو بالکل سوال کے مطابق دو بدو اسلام سامنے آ کے پھر اسے جواب دیتا ہے. اس پر میں کئی دفعہ قرآن کے اسلوب پہ آپ سے بات کر چکا ہوں. اب جو جس تمسخر کے ساتھ انہوں نے یہ کہا نا، قرآن ان کے تمسخر کو سامنے رکھتے ہوئے جواب کیا دیتا ہے ذرا دیکھیں. کہ اچھا قیامت کب آئے گی، تنزن سوال ہے، سنو پھر کب آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اللہ اکبر. بریقہ کہتے ہیں بندہ کسی چیز کو دیکھ کر اتنی دہشت اس کے اوپر آ جائے کہ اس کے دیدے پتھرا جائیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، وہ دیکھتے ہی رہ جائے، نظر ادھر ادھر نہ کر سکے. کہا آئے گی قیامت، بتاتے ہیں کب آئے گی. سنو اب آئے گی ضرور. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. یہ چاند گہنا جائے گا، بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. سورج اور چاند دونوں کو ایک کر دیا جائے گا، یعنی سورج بھی بے نور ہو جائے گا ایک، یا سورج چاند دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے. یہ مختلف تفاسیر، اور ہر تفسیر اپنی جگہ درست ہے. قرآن کا تو یہی تو بلاغت ہے. قیامت تب آئے گی جب اللہ تعالیٰ یہ گریوٹی، یہ کشش کے سارے نظام کو ختم کر دیں گے. اوپر سے لے کر نیچے تک، زمین کے ذرے تک سارا نظام آپس میں مربوط ہے. جب اللہ اس کو اڑانا چاہیں گے تو اس کنیکشن کو ختم کر دیں گے. سیارات، ستارے، سورج، چاند، یہ سب اپنے مدار سے نکل آئیں گے. سورج اپنے مدار سے نکلے گا، چاند اپنے مدار سے نکلے گا، دونوں ایک دوسرے میں مل جائیں گے، ٹکرا جائیں گے. تب آئے گی قیامت. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. پھر ایسے میں انسان کہے گا تم جیسا انسان. یقول الانسان، کیونکہ اسی نے اعتراض کیا تھا نا، تنزن کب آئے گی مولوی صاحب ذرا بتاؤ تو صحیح. کہا آئے گی. میں نے اپنے بچپن میں وہ وقت دیکھا ہے. اب تو الحمدللہ دینی تحریکوں نے اتنی محنت کی ہے کہ گناہگار سے گناہگار آدمی بھی ڈرتا ہے چلو یار نماز پڑھ لوں، یا کم سے کم شاعر اللہ کا مذاق نہ اڑاؤں. ورنہ ایک دور وہ بھی تھا، او ملا، او ٹوپی مین. یہ میں نے بچپن میں خود یہ نوٹ کیا.
لوگ نماز پڑھتے ہوئے شرماتے تھے. یہ تو پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت نے مجھے خود بتایا کہ ہم سرکاری طور پر یعنی ہم سرکار میں تھے, لوگ نماز پڑھتے ہوئے گھبراتے تھے, شرماتے تھے. آج تو الحمدللہ باقاعدہ سرکاری طور پر نماز کا وقفہ ہوتا ہے مسجدوں میں. یہ تو دعائیں دیں ضیاء-ال-حق کو. ہزار اختلاف رکھے کسی کے ساتھ, لیکن کسی کی اچھی خوبی ہو تو اس کو تسلیم کریں. یہ کالونیوں میں مسجدوں کا پلاٹ, مسجدوں کا ہونا, سمجھ آئی, یہ سرکاری دفاتر کے اندر نماز کا وقفہ ہونا, یہ سب ضیاء-ال-حق ہی کی باقیات ہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. ایسے میں تم جیسے انسان کہیں گے ارے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے, ذرا بتاؤ, جائے فرار کہاں ہے, مجھے ذرا پناہ ملے وہاں. کیا جواب اللہ دے رہے ہیں؟ کلا, ہرگز تمہیں پناہ نہیں ملے گی. لا وزر, کوئی جائے پناہ نہیں. اور تمہارا یہ رویہ غلط تھا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہڈیوں میں جان کیسے پڑے گی, اور تمہارا یہ ارادہ بھی غلط تھا کہ ہم اللہ کے سامنے, اپنے نفس کے سامنے اور آئندہ کے لیے بھی گناہ پہ کرتے ہی چلے جائیں. کلا لا وزر, اب کوئی جائے پناہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر, اب تو سیدھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ملے گا. کون سا ٹھکانہ؟ عدالت کا ٹھکانہ. اللہ کے پاس حاضری ہوگی اللہ کی عدالت میں. الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. ایسے میں ہم تم جیسے انسانوں کو جو کچھ کیا ہے, بلکہ تمام انسانوں کو جو کچھ آگے پیچھا کیا درا سب اس کے سامنے رکھیں گے. کچا چٹا سامنے آ جائے گا, اچھائی برائیاں ساری سامنے آ جائیں گی. بما قدم واخر, قدم واخر کے 2-3 مفہوم ہیں, وقت نہیں میں جلدی سے آپ کو بتا دوں. بما قدم, اچھائی یا برائی جو اس نے آگے بھیج دی کر کے. وآخر, اچھائی یا برائی جس کے کرنے سے باز رہا. بما قدم, اچھائی یا برائی جو اپنی زندگی میں کر کے اگلی زندگی کے لیے بھیج دی. وآخر, اچھائی یا برائی کر کے جو واپس میرے پاس پلٹ کے آیا لیکن اس کے اثرات جاری رہے. یہ کمیشن ومیشن دونوں آ جاتے ہیں اس تفسیر کے اندر. بما قدم وآخر, اللہ اکبر. اور تاریخ وار, ترتیب وار, جو کام پہلے کیا تھا اسی ترتیب سے, جو بعد میں کیا تھا اسی ترتیب سے, ساری ترتیب لگا کے اللہ اس کے سارے اعمال نامے کو سامنے رکھ دیں گے. ہم انسان کو سب کچھ بتا دیں گے. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ہم تو بتائیں گے. انسان کی جان خود اپنی ذات کے اوپر سب سے بڑی گواہ ہے. ولو القى معاذیرہ, انسان جتنی مرضی معذرتیں پیش کرے, بہانے تراشے, اس کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے. وہ جتنی مرضی مجبوریاں ظاہر کریں, مصلحتیں ظاہر کریں, کیا کرے جی وہ ڈکٹیٹر کا دباؤ تھا, کیا کرے جی یہ مجبوریاں تھیں, کیا کرے جی گراؤنڈ ریالٹی تھی, کیا کرے جی ہمیں جان کے لالے پڑ گئے تھے, اولاد کی جان کا خطرہ پڑ گیا تھا, یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. لیکن اللہ کہتے ہیں بندے کو وچوں سب پتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ, اس کو اندر سے سب کچھ پتا ہے چاہے وہ جتنے مرضی بہانے تراشے. لا الہ الا اللہ. آئے کاش میں یہ سورج آج ختم کر سکتا ہوتا ہے, لیکن یہ سورت آج ختم نہیں ہو رہی. پھر کبھی پوری بھی انشاءاللہ بیان کریں گے, تھوڑی دیر میں بیان کر دیتا ہوں. لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرے نبی, قرآن کو جلدی لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. ان علینا جمعہ, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے آپ کے سینے میں اس کو جمع کریں گے. وہ قرآن سینے میں جمع کرنے کے بعد آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا ہمارا کام ہے. ثم ان علینا بیانا, پھر اس کی تفسیر بیان کروانا بھی ہمارا ہی کام ہے. آپ بے فکر ہو جائیں. یہ 4 آیات اپنے اندر کمال کا سمندر کا مضمون رکھتی ہیں, لیکن اس وقت موقع نہیں, تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں. جو احمق قسم کے لوگ ہیں انہوں نے قرآن کے اندر غلطی نکالنے کے لیے یہی آیتیں پیش کر دی. دیکھیں جی قرآن کی یہ آیت ہے, نہ اس کا آگے سے تعلق ہے نہ پیچھے سے تعلق ہے, درمیان میں آگے لا تحرک به لسانک لتعجل به. ان کو قرآن کی بلاغت کا پتہ ہی نہیں ہے. قرآن کیسے اترا ہے؟ اوپر والے نے نبی کے سینے پہ اتارا ہے, اوپر والا سنا رہا ہے, نبی سن رہا ہے.
بواسطہ جبریل اللہ اتارتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جبرائیل کے سنانے کو اللہ نے اپنا سنانا کہا ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو بس آپ خاموشی سے سنیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے فوائد پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے چاہا اس صورت پہ بات ہوگی تو کروں گا، ابھی موقع نہیں، تھوڑی سی چیزیں اس پر بتا دیتا ہوں۔ قرآن کا انکار کرنے والوں نے، تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے والوں نے کہا دیکھیں جی یہ بڑا بے ربط معلوم ہوتا ہے، بے ربط نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اچانک یہاں کوئی بات ایسے بلنڈر سے ہو جاتا ہے تو میں بیان روک کے کہہ دیتا ہوں بھائی یہ کام نہ کریں، پھر میں اپنا بیان شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طالب علم ہے، سنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو فکر ہوتی تھی جبرائیل امین چلا گیا، اگر مجھے کوئی آیت بھول گئی تو کیا بنے گا؟ جبرائیل امین تلاوت کر رہے ہوتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی جلدی جلدی اس کو یاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے، اور مضمون چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً روک دیا، میرے نبی آپ فکر نہ کریں، مضمون کو چلنے دے، یاد خود بخود ہم کروا دیں گے آپ۔ یہ ہے ربط اس کا۔ پھر بھی کوئی گدھا نہ سمجھے تو اس کے بعد ہمارا کوئی علاج نہیں، اور جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہے تحریف قرآن کا عقیدہ رکھ کے قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی وہ زندیق اور مرتد ہوتا ہے، وہ عیسائی یہودی بھی نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی آگے کی چیز ہوتی ہے۔ قرآن کا انداز تحریری نہیں ہے، قرآن کا انداز تقریری ہے، اللہ بیان کر رہے ہیں اور نبی سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ یہ مکے کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، ابھی آپ کو وحی کا پورا تجربہ نہیں تھا، اور ہر وقت آپ کو وحی کا انتظار رہتا تھا، جیسے بچے کو ماں کے دودھ کا انتظار رہتا ہے، اور بچہ جب سینے سے لپٹتا ہے تو کس طرح ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محمد الرسول اللہ کی اضطراب کی کیفیت اپنے پروردگار کی وحی کے لیے ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی وحی آتی تھی آپ وحی کے پیچھے لپٹ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، میرے نبی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، بس جبریل کو سنانے دو، یہ کیا سنا رہا ہے میں سنا رہا ہوں، بس آپ سنتے جائیے، اس کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا بھی ہمارا کام، زبان سے ادا کروانا بھی ہمارا کام، اس کے بعد اس کے معانی کا سمندر آپ کے سامنے رکھنا بھی ہمارا کام، یہ تینوں چیزیں ہمارے ہیں، بس آپ صرف سنیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور پھر یہ قرآن کا جو اسلوب ہے، سجا بندی ہے، جو تھوڑی بہت عربیت سے واقفیت رکھتے ہیں وہ دیکھیں، جو سجا بندی ہے وہ قرآن کی یہ آیات اس کے علاوہ کہیں فٹ ہی نہیں ہوتی، بلکہ سب سے بہترین اور موضوع مقام وہی ہے جہاں یہ آیات ہیں، ناظرہ باسرہ قرآن لسان لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان۔ آپ آگے پیچھے سارا اسلوب دیکھیں، سجا بندی وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک تو سب سے پہلے یہ بات ثابت ہوگی قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا چاہیے، جتنی مرضی بڑی عمر ہو گئی لیکن قرآن کا تلفظ ٹھیک نہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں، جس کا اچھا تلفظ ہے قاری صاحب سے اپنا قرآن ٹھیک کر لیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا ہمارا کام۔ تو قرآن سب سے پہلے کہاں جمع ہوا ہے؟ نبی کے سینے اطہر میں جمع ہوا ہے۔ کہتے جی قرآن تو بعد میں لکھا گیا، ارے اللہ کے بندو، قرآن تو سب سے پہلے نبی کے سینے میں جمع ہوا ہے۔ ہاں ایک کتابی شکل بعد میں ملی ہے، ورنہ پتوں میں، لکڑیوں پہ، چمڑوں پہ سارا ترتیب سے لکھا گیا، وہی ترتیب جو محمد رسول اللہ ترتیب دے کے گئے تھے۔ یہ آیات بتاتی ہیں، یہ آیات بتاتی ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمع، آپ کے سینے میں جمع رکھنا، پھر بیان کروانا، پھر پڑھانا۔ تو اللہ کے نبی تو ترتیب سے صورتیں پڑھتے چلے جاتے تھے اور خود فرماتے تھے یہ آیت یہاں رکھو، یہ آیت یہاں رکھو، یہ آیت یہاں رکھو۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب سنت رسول بھی ثابت ہو گئی، اس کا مطلب جسٹ قرآن نہیں اترا، قرآن کو سمجھانے کے لیے جو مضامین تھے وہ بھی نبی پہ اترے ہیں، کیونکہ یہاں الفاظ ہیں، اس کو بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کی مشکلات کو اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ یہی آپ نماز کو لکھ لیں، قرآن میں بار بار اقیم الصلاۃ آتا ہے، لیکن قرآن کی تفصیل کہیں بھی، نماز کی تفصیل کہیں بھی نہیں ہے۔
یہ ہے ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کروانا ہمارا کام ہے۔ پورے قرآن کو ڈھونڈے، روزے کی تفصیل نہیں ملے گی پوری کی پوری، نماز کی، حج کی، یہ ساری تفصیلیں محمد رسول اللہ نے عطا کی۔ اللہ کے نبی کا منصب محض قاصد کا نہیں تھا، محض میسنجر نہیں تھے آپ۔ یہ انگلش میں بڑا ناقص ترجمہ کیا جاتا ہے میسنجر، میسنجر کہتے ہیں جو صرف میسج دے۔ اللہ کے نبی محض قاصد نہیں تھے بلکہ معلم تھے، میسج بھی پہنچاتے تھے اور میسج کو سمجھاتے بھی تھے، اور میسج کو جو سمجھایا اسی کا نام حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ مجبور ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔